محترم محمد زبیر صاحب، دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں بہت سارے اولیاء کرام کی چلہ گاہیں ہیں. ان میں سے کچھ تو مستند ہیں تاریخی اعتبار سے اور کچھ محض منسوب ہیں. وہ بھی ہمارے لیے نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہیں. ان کی سماجی اور تہذیبی اور ثقافتی حیثیت ہے. لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہاں زیارت کے کیا آداب ہیں اور اس کی بھی کوئی برکات ہیں؟ چلیے یہ تو مان لیا کہ جہاں کوئی بزرگ دفن ہے وہاں تو کوئی برکات یا انوار و تجلیات ہوں گی. محض جو چلہ گاہیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں آنے جانے کا کیا فائدہ ہے. تو وہاں جب وہ قیام فرما تھے جو خدا کو یاد کرتے تھے تو اس کے بھی اثرات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہے نا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جب آپ ذی وقار وہ عزت والے بادشاہ کے پاس اس کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو پھر اس کی برکات تو ہوتی ہیں نا. اور جو آپ نے یہ کہا کہ مستند اگر نہیں ہے، اگر منسوب ہیں تو پھر بھی کیا برکات ہیں یا نہیں ہے. جو عوام وہاں جاتی ہیں نا وہ ریسیپٹیو مائنڈ کے ساتھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سائنس میں اصطلاح ہے جس کو ہم آٹو سجیسشن کہتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو سجیسٹ کریں نا کوئی چیز تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں روحانی. یعنی آپ تصور کر لیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے والدین کی جو قبریں اگر آپ کو نہ ملیں اور آپ جانا چاہیں ادھر ہدیہ پیش کرنا چاہیں تو آپ نشان لگا کے تصور کر لیں تو پھر بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں. تو وہ کیونکہ تصور ان سے ایک منسلک ہوتا ہے تو اس کی برکات ہو سکتی ہیں. اصل میں نا اس کی ایک اور میں وجہ بتاتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھیولوجیکل، کچھ ہوتے ہیں سوشیالوجیکل، اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس میں نا فرق بہت اہم مسئلہ ہے. یہ اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلام کو نا اصل میں ہم نے ایک مذہب بنا دیا ہے کہ یہ اصول و ضوابط کچھ پرنسپلز ہیں، یہ ان کا مجموعہ ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اسلام از اے سویلائزیشن. اسلام ایک تہذیب ہے، اس کے تہذیبی آثار ہیں، اس کی تاریخی روایات ہیں. اچھا، جتنے ابراہیمی ادیان ہیں نا اس میں سے صرف اسلام کی ہسٹوریسٹی اسٹیبلشڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک تاریخی حقیقت ہے اور اسلام کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور اہمیت ہے. اساطیر الاولین نہیں ہے، بالکل قطعاً نہیں، حقیقت ہے. جی اس کے نشان ابھی بھی موجود ہیں اور یہ سورس آف انسپیریشن ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں نا، ایک شخص ہے، عوام ہے، اب وہ جاتے ہیں ایسے مقامات پہ اور جب وہ جاتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں، اب دیکھیے گا داتا علی حجویری کے پاس، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اب اس کی کیا اہمیت ہے تہذیبی. ذرا آپ غور کریں کہ ایک شخصیت تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سلطان الہند کا خطاب ملا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا. ان کا کتنا مقام ہے. وہ ایک شخصیت آئی، وہ جب ایک دفعہ دلی سے اجمیر اور اجمیر سے دلی سفر کرتے تھے تو مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ 36,000 بندے مسلمان ہو جاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے تو 20 سفر کیے، بڑا زور لگایا، لیکن میں لوگوں کو کنورٹ نہیں کر سکا. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے اتنے بڑے عظیم ہیرو ہیں کہ جنہوں نے ہماری کایا، پورے برصغیر پاک و ان کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے انہوں نے. اب دیکھیں نا، یہ اسلامی ریاست پاکستان، یہ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا تحفہ ہے. اگر وہ اسلام کا علم بلند نہ کرتے اور وہ جو انہوں نے اپنا یہ اب ان کی جو زیارت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، یہ ہمارے لیے سورس آف انسپیریشن ہے. اسی طرح سے دوسرے نشانات ہیں. آپ دیکھ لیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر داتا صاحب کے پاس ہی وہ CCP کا آفس ہے، ضلع کچہری کے ساتھ ان کی چلہ گاہ ہے. میں آپ کی بات کاٹنے پر بہت معذرت چاہتا ہوں. میرے جیسے لاکھوں چشتی ہوں گے جو محروم ہیں ظاہری طور پر اجمیر شریف حاضر ہونے سے، جی وہ ادھر جا سکتے، تو ان کا دل دھڑکتا ہے حجرہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری میں جو بارگاہ حضرت حجویر میں ہے. جی بالکل. اور حضرت حجویر کی شان ہمارے لیے تو اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے شمس و قمر ان کے دائیں بائیں ہیں. بے شک، ایک طرف حضرت خواجہ معین الدین کی چلہ گاہ ہے، ایک طرف بابا فرید الدین کی چلہ گاہ ہے. اور وہاں جا کر ہمیں ایک روحانی کیف تو ملتا ہی ہے. وہاں فاتحہ پڑھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں. جی آپ دیکھیں، ابھی انہی دنوں میں میں ادھر گیا تھا، یقین کریں اتنا سکون تھا کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لاہور میں کھڑا ہوں میں اور لاہور کے ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑا ہوں. اتنا سکون تھا، اتنی روحانیت تھی. دیکھیں آپ جائیں گے نا، آپ ریسیپٹیو مائنڈ کے ساتھ جائیں گے، آپ کا وہ جو دل کا ظرف ہے وہ کھلا ہوگا، اس میں پھر وہ فیض انڈے لیں گے. آپ ادھر جائیں، جیسے آپ نے آداب کی بات کی، اس کے آداب یہی ہیں کہ جب آپ جائیں ایک تو حسن نیت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک صاف ستھرے کپڑے ڈال کے آپ باوضو ہو کے وہاں پہ جائیں. جب وہاں پہنچیں 2 نفل ہدیہ کریں، ان کو 2 نفل پڑھیں، آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ وہاں پہ خلوت کریں. اور ہم یہ نیت کیوں نہ کر لیں کہ ہم ایک ایسے شخص
کی جگہ پر جا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہے. بے شک. اور یہ وہ ہے نا کہ جہاں پہ صالحین کا ذکر ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. رحمت برستی. تو وہاں پہ تو صالحین کا ہی ذکر ہوتا ہے نا. آپ جائیں گے وہ وہاں پہ کوئی صوفی، کوئی مشائخ میں سے کوئی اچھا انسان آپ کو ان کی تعلیمات سے آگاہ کرے گا. اور یہ کمیونٹی سینٹر بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا ہم ان کو پروموٹ کریں تو اس سے سوشل کوہیژن ہو سکتی ہے. جو سماجی ملاپ ہوتا ہے نا وہ ہماری ایک کمیونٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. کمیونٹی بلڈ اپ جس کو کہتے ہیں. جی. اچھا یہ جو ہے نا آج کل یہ جو ڈیجیٹل ایج ہے اس میں ڈیجیٹل ڈیٹاکس ریٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جی. تو یہ ہمارے سولیٹیوڈ جو ہے ریٹریٹس بھی ہیں. تو اس سے جو ہمیں بہت آج اس دور میں کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ایسی اسپریچول ریٹریٹس کی جو ہمارے تہذیبی آثار ہیں ان کو برقرار رکھنے کی، جو اسپریچول اور جو صوفی سینٹس کی لیگیسی ہے اس کو پریزرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت ہی خوب. آپ گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ اگر لکھ لی جائے تو ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا مضمون تیار ہو جاتا ہے، بہت مفید اور تحقیقی اور علمی. آپ کا بہت شکریہ.